یہ ایک سرد رات تھی جب میں اپنی خالہ کے گھر کے ہال میں لیٹا ہوا تھا۔ باہر برفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور سردی سے میرے دانت کٹکٹا رہے تھے۔ تبھی میری خالہ نے مجھے دیکھ کر کہا، ارے کاشف، باہر تو برف جیسی سردی ہے، تم یہاں مت سو، اندر رابعہ کے پاس جا کر اس کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ میرا سینہ جوش سے بھر گیا ہے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں خالہ اور خالو سوتے تھے اور دوسرے میں رابعہ، جو میری خالہ کی بھانجی تھی اور یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ میں نے بظاہر بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے خالہ جان، لیکن اندر سے میرا دل پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں نے اپنا تکیا اٹھایا اور رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ چاندنی میں نہا رہی تھی۔ اس کا دبلا پتلا جسم چادر میں لپٹا ہوا تھا اور لمبے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری سانس تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے اس کے پاس لیٹ گیا، جہاں ہم دونوں کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں اس کی خوشبو سونگھتا رہا، وہ خاص سیب جیسی مہک جو ہمیشہ اس کے بالوں سے آتی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کے 12 بجائے، میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کو چھوا اور میری انگلیاں اس کے نرم رومال جیسی چادر پر رینگنے لگیں۔ رابعہ نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کا سانس تیز ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ مزید آگے بڑھایا اور میری انگلیاں اس کے بازو کو چھو رہی تھیں، جہاں اس کی نرم جلد نے میرے ہاتھوں کو جیسے جکڑ لیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی خاموش ہے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک لطیف سی مسکان تھی جو میرے دل کو اور بھی بے چین کر رہی تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر پر ہی رہتا تھا، جہاں رابعہ ایک انوکھی خوبصورتی کی مالک تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی ہرن کی تھیں اور اس کے ہونٹ قدرتی طور پر گلابی تھے۔ مجھے اسے خوبصورت کہنے میں ہمیشہ شرم آتی تھی، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ خالہ کو نہ بتا دے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، جہاں میرے والد اور خالو کھیتوں میں کام کرتے تھے، جبکہ میری خالہ اور امی گھر کا کام سنبھالتی تھیں۔ خالہ کا ایک چھوٹا بیٹا سعد تھا، جو 9 سال کا تھا۔ ایک شام جب ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو خالہ نے مجھے بتایا، کاشف، کل سعد کا جنم دن ہے، اس کی خالہ زاد بہن رابعہ کو بھی آنا ہے، تم اسے ریلوے اسٹیشن سے لے آنا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور میں نے بے ساختہ پوچھ لیا، خالہ جان، کیا آپ کے گھر والے بھی آ رہے ہیں؟ خالہ نے کہا، نہیں پیارے، والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتی، لیکن رابعہ نے کہا ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ میں نے اسے تمہارا نمبر دے دیا ہے، وہ تمہیں فون کر دے گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی بہترین جینز اور شرٹ نکالی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ رابعہ مجھے دیکھ کر متاثر ہو۔ میں نے اپنے کپڑوں کو احتیاط سے پریس کیا اور باتھ روم میں گیا، جہاں عام طور پر میں فون باہر چھوڑ دیتا تھا، لیکن آج میں نے اسے اپنے ساتھ ہی لے لیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں رابعہ کا فون آئے اور میں اسے مس نہ کر دوں۔ نہا کر میں نے اپنا وہ خاص پرفیوم لگایا جو میرے دوست نے بطور تحفہ دیا تھا اور جسے میں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ تبھی ایک انجان نمبر سے کال آئی، جسے اٹھاتے ہی میں نے رابعہ کی میٹھی آواز کو پہچان لیا۔ ہیلو، کیا میں کاشف سے بات کر رہی ہوں؟ میری آواز میں لرزہ تھا جب میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی کاشف بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں رابعہ بول رہی ہوں، میں ریلوے اسٹیشن پر آ گئی ہوں، تو مجھے لینے آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ فون رکھتے ہی میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، جہاں میری آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں نے ایک بار پھر پرفیوم چھڑکا اور باہر نکلا، جہاں بائک چلاتے ہوئے میرا دل پھڑک رہا تھا۔ جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو میری سانسیں رک سی گئیں، کیونکہ رابعہ ایک نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں کھڑی تھی، جس نے اپنے بال کٹوا لیے تھے، جو اب کندھوں تک آتے تھے، اور وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو بالکل ویسے ہی ہو جیسے میں نے یاد رکھا تھا۔ میں نے اس کا بیگ لیتے ہوئے کہا، لیکن تم تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ شرما گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور اسے پیچھے بیٹھنے کو کہا، جہاں وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی، اور میں نے جان بوجھ کر بائک کو جھٹکے دینے شروع کر دیے تاکہ وہ مجھ سے ٹکرائے۔ راستے میں ہم نے بہت سی باتیں کیں، جہاں وہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی خالہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا، اور سعد بھی اپنی خالہ زاد بہن کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔
اگلے دن اس کا جنم دن تھا، اس لیے گھر میں چہل پہل تھی، جہاں رات کو ہم نے چھوٹی سی پارٹی رکھی اور رابعہ نے سبز رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، جبکہ میں نے بھی اسی رنگ کی شرٹ پہن لی تاکہ ہم میچ کرتے نظر آئیں۔ پارٹی میں سب نے اس بات پر تبصرے کیے، جس پر رابعہ مسکراتی رہی۔ رات گئی جب سب سو گئے تو میں باہر ہال میں لیٹ گیا، لیکن سردی کے مارے میرا برا حال تھا۔ تب خالہ آئیں اور بولی، ارے یہاں مت سو، اندر جا کر رابعہ کے پاس سو جاؤ۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ سعد رابعہ کے ساتھ میرے بستر پر سو رہا تھا۔ خالہ نے رابعہ کو جگا کر سعد کو سائڈ کرنے کو کہا اور اب ہم تینوں ایک ہی بستر پر تھے، ایک طرف سعد، پھر رابعہ اور سب سے آخر میں نے لائٹ بند کر دی اور لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں تھی؟ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ آدھی رات کو میں نے محسوس کیا کہ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور اس کے نرم ہاتھ نے میری انگلیوں نے اپنی انگلیاں انٹرلیس کیں۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جہاں چاند کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھا اور پھر اس نے آہستہ سے میرے قریب ہوتے ہوئے میرے ہونٹوں کو چھو لیا۔ یہ ایک نرم، شرمیلی سی چوما تھی جو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں بس گئی۔ اس رات کے بعد ہمارے رشتے میں ایک نئی گرمی آ گئی اور ایک ہفتے بعد جب وہ واپس گئی تو ہم نے روزانہ فون پر بات کرنا شروع کر دیا۔ جب میری اچھی نوکری لگ گئی تو میں نے خالہ سے کہا، خالہ جان، میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ سب نے ہماری بات مان لی اور 1 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی اور آج ہم دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ رات، وہ پہلا چومنا، وہ تمام لمحات، یہ سب کچھ میرے دل میں ہمیشہ زندہ